کون راضی ہو جائے؟ تیری رضا کے لیے بھاگا ہوں، جلدی آیا ہوں کہ راز نیاز کی باتیں کر لوں، اللہ مجھے سنائے، میں رب کو سناؤں، تیری باتیں سننے میں خوش ہوتا ہوں، تیرے ساتھ میرا روحانی تعلق ہے، تو مجھے سنا میں سناؤں۔ اچھا اس لیے آیا کہ اللہ تو راضی ہو جا۔ اور جب ہمارے نبی کی باری آئی نا، ہمارے نبی کی، اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں میرے نبی نے مانگا نہیں، میرے نبی نے طلب نہیں کیا، میرا نبی سو رہا تھا، میرے نبی غار حرا میں بیٹھے، میں نے کہا جبرائیل میرے نبی کے پاس تو چلا جا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ إِذَا اشْتَدَّتْ بِهِ الْبَلْوَىٰ فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ إِذَا فَكَّرْتَهُ فَافْرَحْ۔ ساری دنیا سو رہی ہے، نبی بیٹھا غار میں، اس نے مانگا نہیں، آدم نے مانگا، نوح نے مانگا، 1.25 نبیوں نے میرے سے مانگا، اس میرے لاڈلے نبی نے مانگا نہیں، اس کو میں خود دے رہا ہوں، لے جا ہیں۔ اور میرے بھائیو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکالا، آدم علیہ السلام کتنے سال روئے؟ 40، رو رو کے فَتَلَقَّى آدم بِكَلِمَاتٍ، یوں ہے نا صحیح، مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ میرے آدم نے جب میرے سامنے چند کلمے پڑھے، اللہ فرماتے فَتَابَ عَلَيْهِ، میں نے اپنے آدم کو اپنے دامن میں لے لیا، اِنَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ آدم مانگتا رہا، روتا رہا 40 سال، 40 سال کے بعد ہماری یاری لگی، میں آدم سے راضی ہوا، آدم میرے سے راضی ہوئے، اے میرا سونا محمد کریم جب تیری باری آئی، اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، بلے بلے بلے، إِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ آدم نے 40 سال میرے سجدے میں رو رو کے میرے سے مانگا ہے، محمد تو نے مانگا نہیں، ہم نے خود دیا۔ اب جب یہ قرآن آیا نا اوپر سے، جبریل نے کہا یا اللہ استاذ کا کام ہے کلاس میں بیٹھنا، بچوں کا کام ہے سبق لینا، بچوں کا کام ہے قرآن لے آنا، پارا لے آنا، ڈیکس لے آنا، پھٹیاں لے آنا، یہ کیسا شان ہے کہ میں محمد کو بلاؤں، میں مکے میں بیٹھ جاؤں، بیت اللہ میں بیٹھ جاؤں، حتیم میں بیٹھ جاؤں، نبی آئے گا میں سبق دوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں جبریل، جہاں میرا محمد ہوگا تو بھی چل کے جائے گا، میرا قرآن بھی چل کے جائے گا۔ اور بولو سبحان اللہ، نہیں سمجھا؟ جبرائیل اگر میرا نبی سو رہا ہے تو جائے گا، حضر میں، سفر میں، گھر میں، یمن میں، احد میں، جہاں میرا نبی ہوگا تجھے جانا پڑے گا، میرا نبی کسی کے دروازے پہ نہیں آئے گا، تو بھی جائے گا، میرا قرآن بھی جائے گا۔ اگر چلتے چلاتے میرا نبی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے ایک بسترے میں اما عائشہ کے ساتھ، تو میرا قرآن وہیں جائے گا، تو بھی چل کے جائے گا، میرے سلام بھی کہے گا۔ میرا نبی کسی کے دروازے پہ، مگر پاکستانی کہتا ہے بلا لو، آ گئے جی گئے، آتے گئے، درود پڑھو نبی آ جاتے ہیں، ختم کرو نبی چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پورے فرشتوں کا سردار میرے نبی کے پیچھے چل رہا ہے، یہ نامراد کہتا ہے نبی آ جاتا ہے، اور جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نبی چلا جاتا ہے۔ گناہ ہے ثواب ہے؟ توحید نہیں ہے؟ اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، میں نے جوڑ کے بنا کے محمد تجھے دیا، تو نے مانگا نہیں، بن مانگے دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، انعام دیا، اتنا انعام دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، نہ یہ ختم ہونے والا، نہ حوض کوثر ختم ہونے والا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے میں نیچے اترا، کوہ طور میں 2 رکعت نفل پڑھے، ارکب یا محمد، پھر مجھے جبرائیل نے سوار کیا،
یہ گھوڑا جا رہا ہے براق، اور ایک جگہ آئی بیت اللحم، انزل یا محمد، آقا نیچے اتریے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور کھجور کے درخت کے نیچے بیت اللحم، لحم کہتے ہیں گوشت کو، بیت کہتے ہیں گھر کو۔ نہ دائی نہ اماں نہ نانی کوئی بھی نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ کنت نسیا منسیا فہزی الیک بجذع النخلہ تساقط الیک رطبا جنیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب عیسیٰ کی اماں کو درد سے شروع ہوا، عیسیٰ نے بٹ دیا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اماں سے پوچھو کہ کیا ماجرا ہوتا ہے، تو اماں رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ہائے اللہ کنت نسیا منسیا، بھولی آتی چری ہوتی نہ، یہ ماجرا دیکھنا پڑتا۔ اللہ نے فرمایا مریم یا مریم، سبحان اللہ، حزی الیک بجذع النخلہ، تھوڑی کوشش کر لے، یہ کھجور کا تنا پکڑ کے اس کو ہلا۔ نہ خوشی ہے نہ انگور نہ کھجور کا موسم ہے، چھڑی تو ہلائے گی، کھجوریں لگاؤں گا پھر چوہارا بناؤں گا، وہ نیچے گریں گے، ایک چوہارا تیرے منہ میں، عیسیٰ تیرے پیٹ سے بہرا جائے گا۔ حزی الیک بجذع النخلہ تساقط الیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقرری عینا۔ سبحان اللہ میرے بھائیو، الگ موضوع ہے، اللہ قادر ہے۔ اسی جگہ پہ میرے نبی نے 2 نفل پڑھے، پھر جبرائیل نے نبی علیہ السلام کو سوار کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بعبدہ لیلاً نقرائے، رات کے حصے میں آدھی رات، 2 حصے رات گزر گئی، اگلا حصہ 4 بجے 3:30 بجے، لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے بیت اللہ سے اللہ نے کہ جبرائیل نے مجھے ساتھ لیا، کدھر لے گیا؟ الی المسجد الاقصی، بیت المقدس، ایلیا مقدس، جو سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس اللہ کا گھر بنایا، نبی علیہ السلام وہاں گئے، 2 رکعت نفل پڑھی بیت المقدس میں۔ جبرائیل نے گھوڑے کو بیت اللہ مقدس کا بڑا دروازہ پتھر رکھ کے اس گھوڑے کو باندھ دیا براق کو، اور جب نبی کی نبوت چلی اور صحابہ نے دین پھیلانا شروع کیا، ہرکل بادشاہ، ہرکل روم میں جب گئے تو حضور نے خط بھیجا تھا کہ اس بادشاہ کو میری طرف سے خط دینا کہ اسلام قبول کر۔ اس نے نبی کا خط پڑھا تو پوچھا یار یہاں کوئی تاجر آئے ہوئے ہیں مدینے سے؟ نے کہا جی آئے ہوئے ہیں، سفیان بھی تھے، امیر معاویہ کا بھائی، حضرت نبی علیہ السلام کی گھر والی کا بھائی، وہ بھی تھے۔ تو جب بلائے گئے تو ہرکل نے پوچھا نبی کے بارے میں سفیان سے، تو فرماتے میرے دل میں ارادہ ہوا کو جھوٹ بولوں، پھر ضمیر نے گوارا نہ کیا اگر میں کہہ بھی دوں تو اس کو تو اللہ بتا دے گا، وہ کیوں نہ کہوں کہ سچ سچ بولوں۔ تو اس نے پوچھا سفیان سے تو بتا تمہارا نبی کیا کہتا ہے؟ کہ یہ کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ کو ایک مانو۔ اچھا یہ بتا تیرے نبی کے مرید غریب ہیں یا امیر؟ فرمایا غریب۔ اسلام پھیل رہا ہے کہ رک رہا ہے؟ پھیل رہا ہے۔ چلتے چلتے پوچھا تو وہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا وہ کہتا ہے مجھے معراج ہوا۔ اتنے میں جو اس دور کا امام تھا بیت المقدس کا، وہ سرانے کے پیچھے بادشاہ کے پیچھے کہا جناب رک جائیں میں بات بتلاتا ہوں، یہ سچی بات ہے۔ 27 رجب المرجب کی رات تھی، میں نے نماز پڑھائی، میری ڈیوٹی تھی جب سارے نکل جاتے تو مین دروازہ میں بند کرتا۔ جب بیت المقدس کا مین دروازہ بند کرنے لگا، ایک پلہ بند ہو گیا، ایک پلہ بند نہیں ہو رہا، لگایا زور لگایا زور لگایا زور، مستریوں کو بلایا، عوام الناس کو بلایا، آخر کیا ہوا؟ سب نے کہا جناب ایسا ہوا ہے کہ اوپر کی عمارت بیٹھ گئی ہے چوکٹ پہ، لہٰذا یہ پلہ کھول لے، صبح دیکھا جائے گا، مستری بلائیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے، لہٰذا اللہ کے سارے ہم چلے گئے۔ جب صبح میں آیا نماز کے لیے دیکھا تو ایک پتھر ہے جو روزن ہوا ہے، میں نے دیکھا لگا، میں نے کہا کہ کوئی نبی یہاں آیا ہے، کیونکہ تورات انجیل میں لکھا ہے یہ سیزن ہے، لگا ہے کوئی نبی آیا ہے، جنت کی کوئی سواری آئی ہے، میں یہ گواہی دیتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔
میرے بھائیوں بیت المقدس میں میرے نبی نے 2 رکعت پڑھی، براق کو جبرائیل نے باندھ دیا، اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ، ساری دنیا سو رہی ہے، امیر غریب سو رہے ہیں، بادشاہ گدا سو رہے ہیں، اللہ بھی جاگ رہا ہے، محمد بھی رات کا ٹائم ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ عالم انصر میں اللہ نے سورج کو روک دیا، چاند کو روک دیا، دریاؤں کو روک دیا، پوری دنیا کا نظام کنٹرول کر کے اللہ نے روک دیا۔ سورج تو نے نکلنا نہیں، چاند تو نے جانا نہیں، کیوں؟ میرا محمد آ رہا ہے صلی اللہ اقصیٰ الذی بارکنا حولہ، ملک شام، عراق، یمن، مصر، روم، فارس سارے نبیوں کے شہر ہیں، اور کھجوروں کے باغ، انگوروں کے باغ، زرخیز لایا۔ اللہ فرماتے میں نے رات کو محمد کو سیر کروائی۔ کدھر جا رہا ہے؟ کہتے سیویوں، کیا کرنے یار، بیٹھ بیٹھ کے تھک گئے، سمندر کی لہریں دیکھیں گے، او پکنک منائیں گے، لاہور جا رہے ہیں، کوئٹہ جا رہے ہیں، فلاں جا رہے ہیں گھومنے پھرنے۔ اللہ نے رات کو اپنے نبی کو گھمایا، یہ منظر دکھایا، براق باندھی گئی، زینہ آ گیا، لفٹ آ گئی۔ کیا آ گئی؟ نہ مکے والی لفٹ، نہ مدینے والی، نہ ایئرپورٹ والی لفٹیں دیکھیں، اور فلیٹوں میں 20 منزل فلیٹ میں بٹن دباؤ، پتہ نہیں کہ بندہ اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے، یہ بندے کی بنائی لفٹ ہے۔ اللہ نے فرمایا اوپر سے اتارو لفٹ، لفٹ لگی نیچے، زینہ رکھا گیا، جس لاکڑ کہتے ہیں سندھی میں، سیڑھی، سریکی میں پوڑی، میرے نبی نے قدم رکھا، پتہ وہ چلا پہلا آسمان۔ بولو سبحان اللہ۔ فرشتے بھی ساتھ، جبرائیل بھی ساتھ۔ جب نبی علیہ السلام، میں مختصر کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام جب پہلے آسمان پہ پہنچے، جبرائیل بھی کھڑا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھڑکایا، مسجد بند ہے، دروازہ کھڑکا رہے ہیں، مول صاحب کدھر گیا؟ صبح 6 بج گئے، اذان نہیں ہوئی۔ جبرائیل نے دروازہ کھڑکایا، دروازہ آسمان کا بند ہے، فرشتہ کھڑکا رہا ہے، فرشتہ دروازے کو ٹھک ٹھک کر رہا ہے، اندر والا فرشتہ چوکیدار بیٹھا ہوا ہے، اندر والا پوچھتا ہے من انتا، جناب کون ہے آپ؟ غیب کون جانتا ہے؟ او بولو، اندر کی باتیں کون جانتا ہے؟ راز کون جانتا ہے؟ حاضر کون ہے؟ ناظر کون ہیں؟ نبی ساتھ ہیں، محمد رسول اللہ ساتھ ہیں، سید البشر ساتھ ہیں، پوری دنیا کا خلاصہ ساتھ ہیں۔ اور جبرائیل کا او میاں دروازہ کھول، وہ کہتا من انتا اینا جیتا، تو کون؟ کہاں سے؟ فرمایا انا جبرائیل، میں جبرائیل امین ہوں۔ اچھا، ومن معک، اکیلا ہے کہ تیرے ساتھ کو اور بھی مہمان ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا ما یا محمد صلی اللہ، میرے ساتھ ایک محمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کا رسول ہے، آخری نبی ہے۔ آسمان کا پہلا دروازہ کھلا، نبی اندر گئے، کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا بندہ بیٹھا ہے، گگریلے وال ہیں، بڑا خوبصورت ہے، توجہ طلب ہے۔ من ھذا یا جبرائیل، تو کہتا ہے نبی ادھر بھی ہے، نبی ادھر بھی ہے، ہم فاطمہ مسجد میں، نبی مدینے میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے نہیں، دیکھنا نہ دیکھنا کسی کے پال میں نہیں ہے، کون دیکھتا ہے؟ اندر والا پوچھ رہا ہے تو کون؟ باہر والا کہہ رہا ہے جبرائیل، اکیلا چل رہا ہے، کوئی اور بھی ساتھ ہے؟ فرمایا میرے ساتھ مائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ آقا ہیں، وہ کائنات کے سردار ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں، سید الرسول ہیں، سید الانبیاء ہیں، شفیع الانبیاء ہیں، خاتم النبیین، سید الرسل، تاج سبل، شاہ کل۔ من ھذا، جبرائیل یہ بتا کون؟ جبرائیل نے فرمایا ھذہ ھذا آدم علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، آدم ہیں، پوری کائنات انسانوں کا بابا۔
नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मैं आ गई हुआ, अब्बा खड़े हो गए, बोलो सुबहान अल्लाह, अहलन व सहलन मरहबा मरहबम बेबनु साले या नबी साले मोहम्मद मुबारक हो, ए मुबारक हो, अहलन व सहलन मरहबम मरहबम बेबनु साले या नबी साले, ए मेरा बच्चा मुबारक हो, तू भी आ गया। फरमाया आया नहीं, मैं लाया गया, आया नहीं बुलाया गया। बिन 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 बुलाया मेहमान की कदर नहीं है, जिसको बुलाया जाए उसका बड़ा। रोने साफ करो, वजीर आज़म आ रहे हैं, फूल डालो, टांटो करो, सार्जेंट आए, पुलिस आए, गाड़ी आए, क्यों जनाब, पूरी कराची की सड़कें साफ करो, वजीर आज़म साहब आ रहे हैं। अल्लाह फरमाते जन्नत वाले हो जहन्नम वाले हो सारे तैयार हो जाओ, आज वो आ रहा है जिस जैसा मैंने बनाया नहीं। मन हाज़ा या जिब्रील, एक कौन बैठा है बूढ़ा, ए हसीनो जमील बंदा पहले आसमान पे। जिब्रील ने फरमाया हाज़ा आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी फरमाते मैं आगे हुआ, मैं भी आगे, अब्बा भी आ गया, हम दोनों मिले, गले मिले, मुआनका किया, और मुझे अब्बा ने क्या बोला, अहलन व सहलन मरहबा बेबन साले या नबी साले, ओ मुबारक हो मेरा बच्चा, तू भी खैरियत है, उम्मत तेरी ठीक है। लगा ही चला, दूसरे आसमान पे पहुँचे। कहाँ पहुँचे भाई? जिब्रील साथ वल्लर फरिश्तों का, और जिब्रील और मोहम्मद साथ है, आगे नबी पीछे जिब्रील। जाके दूसरे आसमान पे दरवाज़ा खड़काया, यही लफ्ज़ बोले। अगले ने पूछा तो कौन? फरमाया मैं जिब्रील हूँ। अकेला है? फरमाया नहीं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु। दरवाज़ा उसने खोला, हजूर फरमाते हैं जैसे नज़र पड़ी दो नौजवान बैठे। कौन? दो नौजवान बैठे हैं। सुभान अल्लाह, मन हाज़ा या जिब्रील, एक कौन बैठे? दो। फरमाए एक हज़रत यहया है, एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। ईसा अलैहिस्सलाम मरियम का बेटा, अल्लाह का रूहुल्लाह, बग़ैर बाप के जिसको अल्लाह ने आर्डर से पैदा किया, फूके से बनाया, अम्मा की शादी नहीं हुई, ईसा रूहुल्लाह। ये दो नबी बैठे। हजूर फरमाते हैं खड़े हो गए इस्तकबाल कीजिए। मैं भी आगे गया, दोनों मिले, मुझे कहने लगे अहलन व सहलन मरहबा मरहबम बेअखी साले। पहले ने बोला इब्नु साले, इब्न का मना बेटा, अख का मना भाई। मुबारक हो मोहम्मद सल्लल्लाहु, आप भी आ गए हैं? फरमाया जी मैं आया नहीं हूँ, मैं। वो बोलो सुभान अल्लाह। हाल वाल हुआ, आप बतलाएं। अगर नबी को इल्म होता, नबी हाजिर भी होते, नबी गैबदान भी होते, तो पूछते ये कौन है? बोलो ये कौन है, क्या नाम है, क्या कर रहे हैं, कौन कैसे बैठे हैं? आदम का भी पूछा तो फरमाए आदम है। ये कौन है? हज़रत ईसा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तीसरे आसमान पे पता ना चला पहुँचे, वहीं ऐसा दरवाज़ा खड़काया गया। अंदर वाले ने पूछा मन अनता, मन हाजा, मन अनता? अना जिब्राइल, मम्माक मम्माया मुहम्मदुन सल्लल्लाहु। जैसे दरवाज़ा खोला सुभान अल्लाह, जैसे दरवाज़ा खुला तो फरमाया क्या देखा? खूबसूरत खूबसूरत मिस्र वाला नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम। कौन बैठे हैं? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम इब्न याकूब। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या जमाल था, क्या हुस्न था। यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, मैं आगे गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले। रात का टाइम है, दुनिया सो रही है, पूरी दुनिया सन्नाटे में है, रब जाग रहा है और मोहम्मद को जगा के दुनिया की सैर करवा रहा है कि तूने मेरे दीन के लिए बड़ी मेहनतें की, दीन फैलाया, लोगों ने तुझे सताया, आज वो देख जो किसी ने देखा ही नहीं है। हम उस नबी के उम्मती हैं। गले मिले तो उन्होंने कहा हलन वसहलन मरहबा या अखी साले, मोहम्मद मेरे भाई आप आ गए हो। बहरहाल भाइयों फिर चौथे आसमान पे जिब्रील और नबी अलैहिस्सलाम दरवाज़ा खड़काया गया। माना नहीं करता, माना हो गया, यही माना। मन अंता मन हाजा माया मोहम्मद। दरवाज़ा खोला, क्या देखा? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत
ادریس علیہ السلام نبی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے، حضور آگے گئے، پوچھا کون؟ جبرائیل فرمایا یہ ادریس علیہ السلام ہیں۔ نبی علیہ السلام کو گلے ملے، حضور کو مبارک دی جیسے حال وال دیتے ہیں۔ پھر 5ویں آسمان پہ عروج ہوا، 5ویں آسمان پہ دروازہ کھڑکایا، آگے فرشتے نے پوچھا من انت، کون ہے؟ من دکل باب، دروازے کھڑکانے والا۔ فرمایا انا جبرائیل، ممعک ہے کو تواڈے نال ہے، تواڈے نال کوئی ہے اکیلے ہو؟ فرمایا میں محمد صلی اللہ۔ جیسے دروازہ کھلا نوجوان بیٹھا، میں نے پوچھا من ھذا؟ فرمایا ھذا ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا بھائی۔ بولو سبحان اللہ۔ 5ویں آسمان پہ ملاقات ہوئی، کہا بھائی محمد مبارک ہو، ماشاءاللہ تو بھی آ گیا، ہم تو بیٹھے تو بھی آ گیا۔ فرمایا آیا نہیں جناب، بلایا گیا۔ یہ دیکھ منظر، کتنے فرشتے ہیں، مجھے گھیرا ہوا انہوں نے، اور بڑے استقبال کے ساتھ، عظمت اور شرافت اور عزت کے ساتھ اللہ لے کے جا رہے ہیں۔ 6 آسمان پہ پہنچے، دروازہ کھٹکایا، دروازہ کھلا، آگے ماشاءاللہ خوبصورت نبی، تکڑے نبی، زلفوں والے نبی۔ من ھذا یا جبرائیل؟ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، نبی علیہ السلام کو گلے لگایا، نبی علیہ السلام ملے۔ موسیٰ نے فرمایا اہلاً و سہلاً، مرحبا مرحبا بأخی الصالح محمد النبی الصالح، محمد مبارک ہو، تو بھی آ گیا۔ اور عرض کرتا جاؤں، مسجد میں جوتا نہیں پہنتے وہ ادھر رکھتے ہیں۔ جبرائیل نوریوں کا سردار ہے، محمد پوری دنیا کا سردار ہے، جوتے سمیت جا رہا ہے، باوضو ہو کے جا رہا ہے، داڑھی مبارک گلی گلی ہے، وضو کے ساتھ جا رہا ہے، دنیا کو پتہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا آ جا۔ جب جبرائیل علیہ السلام جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ حضور رکے، ما یبکیک یا موسیٰ، اے موسیٰ کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ہے اس لیے رو رہا ہوں، میں کوہ طور پہ گیا تو اللہ نے فرمایا فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک یا موسیٰ۔ موسیٰ جوتا اتار کے اندر پاؤں رکھ، قربان جاؤں محمد تیری ذات پہ، تو اوپر جا رہا ہے جوتے سمیت جا رہا ہے۔ تیری صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے، تیری ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، نہ رو موسیٰ نہ رو رہا ہوں اس لیے تیرا مقام، تیرا شان ہے، کیا تیرا منظر ہے، کیا یہ سبحان اللہ۔ فرشتے جبرائیل اور جوتا بھی آپ پہن کے جا رہے ہیں، تو پھر کیوں روتا ہے؟ دعا کر میرا محمد۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں محمد کریم دعا کر، اس لیے رو رہا ہوں، اور میری تمنا ہے قیامت کے دن اللہ جب قبر سے اٹھائے تو میں تیری امت میں بن جاؤں۔ کہاں نبی کہاں؟ اس امت کا بڑا شان ہے، مگر امت کو حیا ہو، امتی بن کے رہے کہ میرے پیغمبر نے دیا کیا ہے۔ 6 آسمان سے رخصتی ہوئی، 7ویں آسمان پہ پہنچے، دروازہ کھڑکایا، دروازہ کھلا، سوال جواب ہوئے۔ جیسے دروازہ کھلا، آگے بیت المعمور کیا تھا؟ ایک بیت اللہ ہے، یہ بیت اللہ جہاں ہم حج کرنے جاتے ہیں، اس کی بنیادیں تحت الثری تک اللہ کا گھر ہے، اس کے سیدھ میں اوپر بیت المعمور ہے، 7ویں آسمان کے اوپر یہاں بندے طواف کرتے ہیں، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ منظر میں نے دیکھا، فرشتے طواف کر رہے تھے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح اور تحمید پڑھ رہے تھے۔ نور کا ڈمبر بھاگ رہا تھا بیت المعمور میں، اور 7 آسمان فرشتوں سے چیخ رہے تھے۔ ایک بالش بھی خالی جگہ نہیں تھی کہ کسی آسمان میں ایک خالی ہو، کوئی یوں کر کے کھڑا ہوا تھا، کوئی فرشتہ یوں کھڑا ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، پڑا ہے تو پڑا ہے۔ 7ویں آسمان پہ اوپر گئے، کس کو دیکھا؟
بیت اللہ بیت المعمور، یہ بھی اللہ کا گھر، وہ بھی اللہ کا گھر۔ یہاں بندے طواف کریں، محمد کے امتی طواف کریں، وہاں رب کے نورانی فرشتے طواف کریں۔ تھوڑا سا آگے گیا، بیت المعمور کی دیوار، مسجد کی دیوار کے ساتھ ایک بوڑھا بیٹھا ٹیک لگا کے، بڑا خوبصورت۔ من ھذا یا جبرائیل، یہ کون ہے؟ فرمایا ھذا ابراہیم علیہ السلام، سونیا یہ تیرا بابا اسماعیل کا ابا ابراہیم، یہ وہی نبی ہے جو اپنے بچے کو مینا میں، وہ بولو سبحان اللہ، ھذا ابراہیم علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں خوش ہو گیا، ابا تو مل گیا، میں آگے ہوا، ابا کھڑے ہو گئے، ابا نے مجھے گلے لگایا، وہ نانے اب دادے ابا نے گلے لگایا، مجھے کہنے لگے مرحبا بابن صالح یا محمد صالح، اے نیک بچہ، اے نیک صورت، حسین و جمیل، اے محمد کریم تو آ گیا ہے، میرا بچہ مبارک ہو، تجھے رب نے بلایا، مبارک ہو مبارک ہو۔ حضور فرماتے ہیں پھر اوپر ساتویں آسمان سے بولو، چو دید رسول، وہ ابتدا سے چو دید رسول، دید کہتے ہیں دیکھنے کو، چو دید رسول امین خدا، حضور نے جبرائیل کو دیکھا برخاز خواب، علم نشرہ۔ صبح جب کسی بچے کو، بیوی کو، بیٹا ابا کو اٹھائے، دوست کو، تو فرمایا یوں نہیں کیا کرو، اٹھ نماز پڑھ، فرمایا یوں کرو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ، پتہ نہیں وہ خواب دیکھ رہا ہو یا اس کو سانپ کاٹ رہے ہو خواب میں، کو اونٹ کاٹ رہے ہوں، آپ ہاتھ لگائیں وہ بیچارہ چیخے اور پاگل ہو جائے، پیار پیار سے اٹھاؤ۔ تو جبرائیل نے نبی کو جگایا، تلیے چوم کر، چو دید رسول امین خدا، برخاز خواب علم نشرہ، ہموار بشو بر دلدلی، بگزار بخواب علم نشرہ، او در دوزخ بنظر۔ ساتوں آسمان کے اوپر اللہ فرماتے دنیا والوں، والنجم اذا ہوا، او قسم ہے مجھے ستارے کی، جب ستارہ ڈھلتا ہے، سورج چاند آتا ہے ستارے چھپ جاتے ہیں، سورج آتا ہے چاند بھی چھپ جاتا ہے۔ معاذ اللہ، سبحان اللہ، معاذ اللہ صاحبکم وما غوا، او دنیا والوں میرا محبوب، میرا رسول، میرا نبی، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ جب اوپر گئے، معاذ اللہ صاحبکم، تمہارا نبی بھولا نہیں، راستہ بھٹکا نہیں، دائیں بائیں ہویا نہیں، وما غوا، نہ غلط چلا نہ غلط دیکھا۔ ہاں دنیا والوں میرا نبی خود نہیں بولتا، توجہ، وما ينطق عن الهوى، یہ خود نہیں بولتا میں بلواتا ہوں، خود نہیں کھاتا میں کھلواتا ہوں، خود نہیں روتا میں، یہ کیونکہ میرا نبی میری قدرت کے ہاتھ میں بدا ہے یہ بندہ، ہے یہ رسول، ہے یہ انسان، 11 چچوں کا بھتیجا ہے، او 9 بیویوں کا یا 13 بیویوں کا شوہر ہے، 3 بچوں کا باپ ہے، 4 بچوں کا باپ ہے، نانی دادی والا ہے، ما ينطق عن الهوى، خود نہیں بولتا، اللہ کون بلواتا ہے، ان هو الا وحی یوحی۔ 7 آسمان ختم ہو گئے، جنت آ گئی، جہنم آ گئی، جنت کی سیر ہو رہی ہے، جہنم کی سیر ہو رہی ہے، جبرائیل ساتھ چل رہا ہے، یہ مکان کس کا، یہ کوٹھی کس کی، یہ بنگلہ کس کا۔ پہلے اللہ کے عرش کے نیچے جب نظر پڑی سفید بنگلہ نظر آیا، میرے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کس کا گھر ہے؟ جبرائیل نے فرمایا سونیا تیرا گھر۔ جبرائیل اس کی تو چھت ہی نہیں ہے، بنگلہ تو بڑا خوبصورت ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا سونیا جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، اوپر اللہ نیچے محمد، تو رب کو دیکھ رب تجھے دیکھے، سب سے بڑی نعمت۔ یہ کس کا گھر ہے؟ ابو بکر کا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ عمر کا۔ یہ کس کا ہے؟ عثمان کا۔ دیکھ سکتا ہوں، رہ جاؤ، ادھر گھسنے نہیں دیتا میرے گھر میں۔ فرمایا اس لیے کہ تجھے آنے میں ابھی دیر ہے، ابھی دنیا میں رہنا ہے،
یہاں وہ آتا ہے جو دنیا سے چل کے ایمان لے کے سیدھا کدھر آتا ہے؟ ڈائریکٹ جنت میں، جسہ قبر میں۔ ایک زندگی ہے، یہ جہان اور ہے، وہ جہان اور ہے۔ اس گھر میں نہیں جا سکتے، ابو بکر کے گھر میں جا سکتے ہو کیونکہ سسر ہے، عمر سسر ہے، عثمان داماد ہے، علی داماد ہے، یہ بلال کا گھر ہے، یہ سعد کا گھر۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ، حضور فرماتے ہیں میں نے کہا چلو عثمان کا گھر دیکھ لو، میری 2 بیٹوں کا شوہر ہے، ذوالنورین ہے، عثمان غنی ہے۔ جیسے میں ڈیڈی جنت کے محل میں اندر گزرا، دیکھا ایک جنت کی حور بیٹھی ہے، سونے سے لدی ہوئی ہے، کیا حسن اور جمال ہے، وضو فرما رہی ہے۔ میں نے دیکھا، پیچھے ہو گیا، اور جب نبی واپس آئے تو فرمایا عثمان جی یا رسول اللہ مبارک ہو، تو جنتی ہے، میں تیرا گھر بھی دیکھ کے آیا۔ جانے لگا مگر تیری جو بیوی بننے والی جنت کی حور بیٹھی، مجھے تیرا حیا نظر آیا کہ عثمان جب چلتا ہے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان رونے لگے، فدا کا امکو ابھی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ تو باپ ہیں، آپ تو سسر ہیں، کم از کم میرا جنت کا بنگلہ تو گھوم کے آتے۔ نبی سچا یا جھوٹا؟ او بولو، ما ینطق عن الہوی، ختم کرتے، ان هو الا وحی یوحی۔ جنت کو بھی دیکھا، جہنم میں بھی گئے۔ جب نبی نے جہنم میں پاؤں رکھا نا، آگ بجھ گئی۔ دروغہ مالک جسے کہتے ہیں، جنت کے فرشتے کا نام ہے رضوان، کیا معنی؟ اور جہنم کے فرشتے کا نام ہے دروغہ جہنم۔ ایک جنت کا فرشتہ، جنت میں حوریں، جنت میں سبحان اللہ، جیسے شب قدر کی رات آتی ہے تو پھلواڑ چلتے ہیں اور حوریں پوچھتی ہیں کیا ہو رہا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں پتہ نہیں، آج لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو بھائیو، جنت بھی میرے نبی کو گھمائی گئی، صحابہ کے گھر دیکھے، اپنی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دیکھا کہ جنت کی نہر میں آپ غسل فرما رہی تھی، اور آپ نے فرمایا میں نے تمہاری ماں کو دیکھا کہ جنت کی نہر کے کنارے میں بیٹھ کے اپنے، سبحان اللہ۔ صحابہ کو بھی دیکھا جو شہید ہو گئے، جہنم کو بھی دیکھا، کئی عورتیں جل رہی تھیں، کوئی پکوڑے بنے ہوئے تھے، کوئی عورتیں لٹک رہی تھیں، باتوں میں بات آ گئی، ختم کرتے ہیں۔ کوئی عورتیں تھیں جو الٹی لٹکی ہوئی، جیسے آپ جاتے ہیں ہوٹلوں میں، یہ ممتاز منزل کے آگے چھلی ہوئی مرغیاں لوہے کے کڑے میں لٹک رہی ہوتی ہیں، ٹانگیں بندھی ہوئی، پوری نیچے سے آگ لگ رہی، کوئلے پہ پکتی ہیں۔ کس چیز پہ؟ بولو تو صحیح، سجی والی مرغی، 2 کلو کوئی 4 کلو، کوئی تکہ کباب لیتا ہے، پوری مرغی۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا عورتیں ہیں جو سر کے بالوں سے بندھی ہوئی، سورۃ رحمان میں ہیں، یعرف المجرمون بسیماہم، یہ سب جو صبح جب نماز میں پڑھنے تو رونا آتا ہے، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان، ھذہ جہنم، ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، ھذہ جہنم۔ رحمان میں بھی ہے، سورۃ ملک میں بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا جبرائیل یہ کون سی عورتیں ہیں جن کے بالوں سے پاؤں بندھے ہوئے ہیں، بالکل ننگی الف تلف ہیں، نیچے جہنم کا تندور جل رہا ہے، اوپر پکوڑا بن رہی ہیں اور جل رہی ہیں، چمڑا جل رہا ہے، دوسرا چڑھ رہا ہے، دوسرا چڑھ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، تیسرا جا رہا ہے، چوتھا آ رہا ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا سونیا تیری امت کی ہیں، اپنے سر کے بال بھی ننگے، کٹنگ بھی ننگی، بال پر دوپٹہ بغل میں، دوپٹہ بغل میں، ناخن بڑے نیل پالش۔ ناراض تو نہیں ہو رہے ہو میری ماؤں بہنوں؟ میرے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا یہ وہی عورتیں ہیں
जो अपने बालों को कटवाती हैं, अपने हुस्न को दिखाती हैं, नाखून पालिश बड़े लगा के बड़े बड़े नाखून कुत्ते की तरह चूहे बिल्ले की तरह रखती हैं, ये वही उनको सज़ा मिल रही है। आगे गया तो क्या देखा, औरतें जो तंदूर में जल रही हैं, मर्द भी साथ हैं, औरतें भी साथ, मर्द भी नंगे, औरतें भी दोगे। माफ़ होएला बेका या जिब्राइल, ये कौन है जो बड़े जहन्नम के तंदूर में जल रहे हैं? फरमाया ये वो ज़ानी हैं जिनकी अपनी बीवियाँ घर में बैठी हैं खूबसूरत, जिनको ये पूछते नहीं हैं, ये और औरतों को छेड़ते हैं, हराम खाते हैं, वो भी हराम ये भी हराम, दोनों हरामी। हराम का माल अच्छा लगता है, हलाल का लुकमा अच्छा नहीं। मुझे दाल नहीं चाहिए, मैं होटल पे रोस्ट खाऊंगा, डाके लगा के माल खाऊंगा। अपनी इज्जत को छोड़ के गैर के पीछे लगा, ये दोनों मुजरिम हैं, दोनों नंगे होकर तंदूर में जल रहे हैं। आगे मैं गया जहन्नम में, देखा बहुत बड़ा तालाब है, खून का भरा हुआ है, उसमें एक बंदा तैर रहा है, टूपियाँ लगा रहा है, बाहर आ रहा है। जब किनारे पे आता है मुँह उसका खुला हुआ है, आगे फरिश्ता खड़ा हुआ है, इतना बड़ा पत्थर लेके जैसे यूँ करता है वो पत्थर मारता है, पत्थर उसके पेट में, बंदा नीचे, फिर ऊपर निकलता। माफ़ होइला बिका या जिब्राइल, ये क्या मंजर है जो हराम खून में तैर रहा है? फरमाया या रसूलल्लाह, सूद खाने वाला, खून भी हराम, खून के तालाब में तैरा है। कहता है और आ जाए, लाख बनाया दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने फरमाया सूद के बहुत बड़े गुनाह हैं। जिसने चवन्नी सूद की खाई, सगी माँ से बैतुल्लाह के अंदर 36 दफ़ा ज़िना किया। एक 8 आने का गुनाह, सगी माँ से 36 दफ़ा ज़िना से बदतर। जन्नत भी देखी, ओ दर दो ज़ख्ब नज़र, सुभान अल्लाह, फारसी है। ओ दर दो ज़ख्ब नज़र, दर हफ्त बैत शो दाखिल जन्नत बनज़र मुनशरा, शो हाफिज कुरान दर मामर, हाफिज कुरान दर मामर, दर सदर तो साफ अलम नशरा। मेरा पैगम्बर अलम नशरा, मैंने तेरा सीना खोल लिया, ए सीना खोल लिया, जो भी डालना है डाल ले, ना ये खत्म होने वाला, ना तेरा सीना खत्म होने वाला। जन्नत को भी देखा, जहन्नम को भी, और ये मंजर देख के आए। हराम का गोश्त था। माफ़ बिका या जिब्राइल, मौलवी ये कौन है जिनकी आग निकल रही है मुंह से, आग निकल रही है, बड़ा तंदूर है, उसमें बैठा है, जैसे सांप बेचारा शुरू करता है, अंदर से जहर निकलती है। ये कौन है? बड़ी गर्दन है, बड़ा पेट है, तंदूर में जैसे बड़े बड़े तंदूर होते हैं। या रसूल अल्लाह, ये तेरा उम्मती मुल्ला है जो मिंबर के बेड पे हक नहीं समझाता, ये झूठे किस्से सुनाता है, तेरा कुरान नहीं सुनाता कि अगर सच कहूँगा नौकरी छूट जाएगी, सच कहूँगा जुमेरात नहीं मिलेगी, कफन का कपड़ा नहीं मिलेगा, साबुन नहीं मिलेगा, 4 पाई मुर्दे वाली नहीं मिलेगी, 21वें की रोटी नहीं मिलेगी, 40 का बिरयानी नहीं मिलेगी, मुझे ये माल नहीं मिलेगा। अगर हक कहता हूँ मिलेगा नहीं, हक नहीं कहता हूँ तो दाएं भी जायज़, बाएं भी जायज़, आगे भी जायज़। ये मुल्ला बेगैरत मौलवी है जिसके मुंह से आग निकल रही है, जुबान अंदर भी जाती है, बाहर भी आती है, जहन्नम की कैंची काटती है, अंदर जुबान जुड़ती है, फिर भी आती है। या अल्लाह, ये किधर लिखा? इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा नज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बाद मा बय्यनाहु लिन्नास फिल किताब उलाइका यलानुहुमुल्लाह व यलानुहुमुल लाइनून। मौलविया तेरे ऊपर लानत हो, रब की, फरिश्तों की भी लानत, पूरे जहान की भी लानत। जो सच्चा कुरान मैंने दिया घुमा फिरा के पेश करता है, बिरादरी राजी हो जाए, खान राजी हो जाए, चादरी चौधरी राजी हो जाए, रब नाराज रहे, उसकी मर्जी। समझ आई कि गई? अल्लाह हमें भी हिदायत दे, जन्नत की भी सैर की। ओ दर दो ज़ख्ब नज़र, दर हफ्त बहश्त शो दाखिल जन्नत ब नज़र अलम नशरा, शो हाफिज
حافظ قرآن در مامر سر صدر تو صافی علم نشرہ ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى علمہ شدید القوى. کون لے گیا؟ اللہ فرماتے ہیں طاقت والا فرشتہ. کتنی طاقت والا فرشتہ؟ اتنی طاقت والا جبرائیل فرشتہ. ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فقاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. 7 آسمان نیچے سدرۃ المنتہا کا درخت آ گیا. 7 آسمان سے اوپر جنت کی بیری کا درخت جس کا منڈ جس کی جڑ 7ویں آسمان پہ جس کی لڑییں. حضور فرماتے ہیں جب وہاں پہنچے عند سدرۃ المنتہا عند سدرۃ المنتہا عندها جنت المأوى. جبرائیل نے مجھے سدرۃ المنتہا پہ جا کے روک دیا. زینے ختم ہو گئے, سیڑھیں ختم ہو گئی, آگے آ گیا رف رف ڈولی. آگے ڈولی, ڈولی جانتے ہو پہلے دور میں دولہا دلہن کو کس میں بٹھاتے تھے؟ ڈولی میں. 4 بندے 2 آگے پکڑتے تھے, اس کو بٹھا کے لے جاتے. ابھی گھوڑا, کار, موٹر, جہاز, ریوو جو ویڈیو اپنا پراڈو. سبحان اللہ. عند سدرۃ المنتہا جبرائیل رک گیا, حضور بھی رک گئے. رات کا ٹائم ہے. او میرے بھائیوں میری طرف دیکھو, ختم کریں. بیری کا درخت تھا, پروانے جیسے سونے کے کنگان, سونے کی چوڑیاں, سونے کے پروانے. اس بیری پہ فرشتے چمک رہے تھے, نور چمک رہا تھا. وہیں جا کے جبرائیل نے مجھے روک دیا. میں اوپر تھا, جبرائیل نیچے. میں نے کہا ما فعل بک یا جبرائیل, کیوں رک گیا ہے؟ چل. کہاں سے مجھے تو یہاں تک لے آیا؟ کیا ہو گیا؟ دائیں دیکھوں تو کچھ نظر نہ آئے, بائیں دیکھوں تو نور, آگے بھی نور, اوپر بھی نور, نیچے بھی نور, نور علی نور. درخت پہ نور چمکاٹ ہے, رنگ رنگی دنیا ہے, فرشتے چمک رہے ہیں. سبحان اللہ. عند سدرۃ المنتہا عندها جنت المأوى. میں کیا پڑھ رہا ہوں یہ دیکھ لینا, مطالعہ کر لینا. سندھی میں, انگلش میں, اردو میں, فارسی میں, جو بھی قرآن آئے. افتمارونہ علی ما یرا. اوپر گئے جبرائیل, کیا ہو گیا؟ ما فعل بک یا جبرائیل, جبرائیل کیوں رک گیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اوپر کھڑا ہوں, میرا جوتا مبارک ہے جبرائیل کا سر. اندازہ لگاؤ کتنا بڑا جبرائیل کا شان ہے. نبی اوپر ہیں, جبرائیل نیچے ہے. میرے نبی کا جوتا مبارک ہے, جبرائیل کا سر ہے. اے جبرائیل بے وفائی کر گیا, آ کے روک دیا. میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اوپر سے آواز آئی تقدم رسول اللہ ورکل منتہا اوالمنا فاللہ ثم رحیم. ادن یا محمد, اقرب یا محمد, آجا آجا آجا. سبحان اللہ. اے جبرائیل بڑا بے وفا ہو گیا. جبرائیل نے کہا جناب محمد کریم میرا ڈاک خانہ آ گیا, میری آخری منزل آ گئی. اگر میں ایک پر ایک بال جتنا بھی اوپر جاؤں میرے سارے پر جل جائیں گے, جبرائیل راہ ہو جائے گا. اوپر والے یہاں آتے ہیں, یہاں سے نیچے جاتے ہیں, ادھر سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تو اوپر رب کا نور ہے. اور بولو سبحان اللہ. رب بھی نور, قرآن بھی نور, محمد صفت میں نور, جبرائیل سارے فرشتے نور. رب کا نور آتا ہی نہیں ہے, باقی نور, ذاتی نور, صفاتی نور, فرشتوں کا نور ملا ہوا. قرآن بھی نور, مومن بھی نور. جس کے دل میں قرآن اس کا سینہ بھی نور. محمد نور علی نور.
اچھا اس لیے کہتا ہے فروغ تجلا بسوزد پرم 700 میرے پر ہیں 600 میرے پر ہیں محمد کریم اتنی بڑی طاقت ہے. جبرائیل نے کیا کیا؟ توجہ توجہ یوں ہوتا گیا 600 پر جبرائیل نے اپنی شکل میں آ گیا. حضور فرماتے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ افق الْأَعْلَىٰ کنارے پہ کھڑے ہو گیا. ایک جبرائیل کا پر مشرق ایک جبرائیل کا پر کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ نے اتنی طاقت دی ہے اتنا بڑا کمال ہے میرے اندر اوپر سے بارش ہو جائے تو ساری روک لو پروں پہ اگر اوپر سے حکم آ جائے کہ پوری دنیا کی زمین کو چیچے انگل پہ اٹھا کے الٹ کر دے اتنی طاقت رکھتا ہوں مگر میری طاقت یہاں تک ہے اوپر سے آرڈر آتا ہے نیچے آتا ہوں اوپر میری مجال ہے تو جان تیرا رب جانے. جبرائیل رک گیا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ نوریوں کا سردار رک گیا بشروں کا سردار او بولو قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد من آیات ربہ الکبریٰ. اوپر اللہ نیچے محمد رف رف ڈولی آ گئی. حضور فرماتے کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کون لے کے جا رہا ہے کون مجھے اٹھا کے لے جا رہا ہے. اتنا قریب گیا اتنا قریب گیا رب کے اتنا قریب گیا نوروں میں چھپ گیا اتنا قریب گیا 73,000 نور کے پردوں میں چھپ گیا مگر میں نے اللہ کو نہیں دیکھا. بات چل رہی تھی نوروں میں چل رہی تھی اللہ نے مجھے دیکھا میں نے رب کو نہیں دیکھا. جب اوپر پہنچا اللہ نے فرمایا ما جیتنی آ گیا سونا جی آ گیا. کیا لے آیا؟ گھڑی لے آیا رومال لے آیا روٹی لے آیا. امریکہ والا ہندوستان پاک سعودی عرب والا زمزم لیا کیا لے آیا؟ یہ جمعہ پہ بیان کریں گے. میرا نبی کیا لے آیا؟ ما جیتنی میرے پاس آیا کیا لے آیا؟ جبرائیل نیچے کھڑا ہے اوپر اللہ محمد بات کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر آمن الرسول بما انزل الیہ. سورۃ بقرہ کی آخری